Assalamu alaikum. Welcome to Sisterhood by Anushe and Zara. اور ہم اپنے یہ ہماری بالکل فرسٹ ویڈیو ہے گائز، اور پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ہمارے پیج کو فالو ضرور کیجیے گا. اور آج کا جو سیگمنٹ ہے ہمارا، آج ہماری ویری فرسٹ ویڈیو ہے، اور اس میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ جو ہمارا پیج ہے اس میں ہم کیا بتائیں گے. زارا پلیز بتائیں. اچھا، اس میں بیسیکلی ہم یہ کریں گے کہ آپ کے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، اسپیشلی جو میرڈ لڑکیاں ہیں ان کے ہم شیئر کریں گے، لیکن ان کی آئیڈینٹی کو ہم ہڈن رکھیں گے. اور اس کا مین مقصد کوئی ہمارا فساد پھیلانا یا لڑکیوں کے دماغ خراب کرنا نہیں ہے. وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو کئی دفعہ بہت آپ اکیلا فیل کرتے ہو، اور آپ دوسروں کے ایکسپیرینسز کو سن کے آپ کو اس میں سے لیسنز ملتے ہیں. اور اسپیشلی جو لڑکیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا جو اس میں سے ارلی سٹیجز میں سے گزر رہی ہیں، ان کے لیے یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہو جائے گا. بیکاز وی آر آلسو میرڈ، اور ہمیں شروع میں بڑا لونلی فیل ہوتا تھا کہ یار یہ صرف میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. انوشے، ڈو یو اگری؟ ایگزیکٹلی، کیونکہ پہلے میں بھی اکیلے یہ سب کچھ ہینڈل کر رہی تھی اور سفر کر رہی تھی یا جو بھی تھا، اور مجھے بالکل یہی لگتا تھا کہ بس یہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے. لیکن پھر مجھے زارا ملی، اور تب مجھے پتہ چلا کہ آئی ایم ناٹ الون، میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ بہت سی ایسی ہماری بہنیں ہیں جن کے اوپر یہ سب کچھ بیت رہا ہوتا ہے، جو ٹراما سے گزر رہی ہوتی ہیں، انگزائٹی سے گزر رہی ہوتی ہیں، جن کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں ان سچویشنز کی وجہ سے، ان مصیبتوں کی وجہ سے وہ ہینڈل نہیں کر پاتی ہیں، اور پھر ان کو تھراپسٹ کو دکھانا پڑ جاتا ہے، یہاں تک ہو جاتا ہے. اور بہت ساری لڑکیاں ہیں جن کو انزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے شادی کے بعد. لٹرلی انوشا، ہم کتنی لڑکیوں کو جانتے ہیں اپنے ارد گرد جن کو یہ سب کچھ شادی کے بعد ہوا ہے، اور ان کو میڈیسنز لینی پڑتی ہیں اس کے لیے، بیکاز ان کی سننے والا سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ہمارا پیج سسٹرہڈ جو ہے وہ آپ کی ساری باتوں کو سنے گا. ہم آپ کی ہی ای میلز جو انونیمس ہو کے آپ لوگ مجھے بھیجیں گے، ہم دونوں کو بھیجیں گے، ہم وہ ریڈ کریں گے اس پیج پہ، اور ہم آپ کو بتائیں گے ہماری بہنوں کی کہانیاں اور ہمیں کیا لگتا ہے کہ ان کا کیا حل ہونا چاہیے. اور ایک ڈسکشن اس کے اراؤنڈ، اس ٹاپک کے اراؤنڈ ہم کریں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ صرف نیگیٹیوٹی ہو، پازیٹیو ایسپیکٹس بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایون اپنی آپ کی ہیپی جو سٹوریز ہیں آپ کی میرڈ لائف کی، جو آپ کے ہسبینڈ ہیں، ان لاز ہیں، ان سے ریلیٹڈ آپ وہ بھی بھیج سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور ہمارا یہ ہے کہ جو ہماری بہنیں ہیں نا، جو اکیلا فیل کرتی ہیں، ان کے لیے ایٹ لیسٹ کہ یار آپ آرام سے لیٹو، ہیڈ فونس لگاؤ اور ہماری باتیں سنو اور چل کرو. اور اپنے آپ کو بالکل اکیلا نہ سمجھیں، بیکاز ٹرسٹ می، ہماری دنیا بھری پڑی ہے ایسے بے شمار کیسز سے. اور یہ بہت ہی کوئی یعنی کہ اینڈ آف دا ورلڈ، یعنی دنیا ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ آپ کو فائٹ کرنا ہے، آپ کو اسٹرانگ بننا ہے، اور اس پوری سچویشن سے نکلنا ہے. اور کس طرح نکلنا ہے ہم اس میں آپ کی مدد کریں گے، گائیڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کو، اور ہم آپ کو اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں، بیکاز ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں آپ سب کی مدد کرنے کے لیے. اور بیسیکلی ایک کمیونٹی فارم ہو جائے گی نا. ہم آہستہ آہستہ، آپ لوگ سبسکرائب کریں گے، آپ لوگ ہمارے سے ڈسکس کریں گے، تو ہم ایک بہنوں کی ایک کمیونٹی بن جائے گی. جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کو ملے، ہم نے اپنی چیزیں شیئر کی، اور اب کئی چیزوں پہ تو ہمیں ہنسی آتی ہے یار کہ ہم لوگ کس طرح ہینڈل کرتے تھے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. انڈیپینڈنس ہوتی ہے نا آپ کی اپنی، جو کہ آپ سے لے لی جاتی ہے. بالکل. اب اسی طرح جیسے ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرتے ہیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے دل ہلکے ہوتے ہیں. آپ کے دل میں جو اتنا کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے کہ اب میں کس سے شیئر کروں، میری سنے گا کون، اور آپ کی سننے والا کوئی نہیں ہوتا. تو ہم بیٹھی ہوئی ہیں آپ کی بات سننے کے لیے. سسٹرہڈ ایک کمیونٹی ہے جو ہم نے بلڈ کرنی ہے. ہم اور ہمارے فالوورز، ہماری بہنیں، ہم سب مل کے ایک دوسرے سے اپنے دل کے حال شیئر کریں گے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، یا پریشانی ہو یا غمگین، کچھ بھی ہو ہم وہ شیئر کریں گے. تو پلیز آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، ہم مل کر اپنی جرنی کو طے کریں. ہاں، اور ہمارا ای میل ایڈریس مینشن ہے، اس پہ آپ لوگ اپنی سٹوریز بھیجیں. اور ابھی بیکاز ہم نے شروع کیا ہے تو ہمارے پاس ایز سچ کوئی سٹوریز ہے نہیں، لیکن اس کے لیے ہم نے اپنے فرینڈ سرکل میں ریچ آؤٹ کیا ہے، اپنی دوستوں سے کہا یار کہ کسی کے پاس کوئی ایسی سٹوری ہے اپنے ان لاز کی یا اپنے ہسبینڈ کی یا میرڈ لائف کی، اینی تھنگ، تو ہمیں بھیجیں. تو ایک دو سٹوریز ہمارے پاس ابھی ہیں جو کہ آپ کو انوشے پڑھ کے سنائے گی. جی اچھا، تو اب یہ جو پہلی سٹوری ہے، یہ میں نام نہیں لوں گی میری بہن کا. انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ السلام علیکم انوشے اینڈ زارا، پلیز میرا نام مت بتائیے گا. بالکل اوبویسلی وی رسپیکٹ آپ کی پرائیویسی. بالکل. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری لو میرج ہوئی ہے، اور وہ جو میرے جب بوائے فرینڈ تھے تب وہ میرے سے بہت پیار کرتے تھے، اور وہ بہت سنسیئر تھے، اور سارا کچھ پرفیکٹ تھا. اور وہ یعنی کہ ہوتا نا جس کو آپ کہتے ہیں پرنس چارمنگ،
وہ تھے. لیکن جیسے ہی شادی ہوئی ہے, شادی کے بعد انہوں نے 360 ڈگری کا ٹرن مارا ہے اور وہ بالکل بدل گئے ہیں, اور وہ لگتا ہی نہیں کہ یہ وہی انسان ہیں جس سے میری شادی ہوئی تھی. اور اب یہ ہے کہ میں بہت پریشان ہوں, لیکن اب مجھے جا کے یہ بات کا پتہ چلا ہے کہ آئی ایم ایکسپیکٹنگ. تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے, پلیز مجھے بتائیں, میں بہت زیادہ پریشان ہوں. تو انوشے کی طرف سے, یعنی میری طرف سے یہ رائے ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے پیرنٹس سے پلیز ڈسکس کریں اور ان کو یہ چیز لازمی بتائیں. آئی ایم شیور آپ نے اپنے پیرنٹس سے یہ بات ڈسکس ضرور کی ہوگی, لیکن اب کیونکہ آپ کی سچویشن اتنی سینسٹیو ہے کہ یو آر ایکسپیکٹنگ اے بیبی, اور بچہ ایسی چیز ہے کہ وہ کافی لوگوں کو بدل دیتا ہے, کافی لوگوں کو جو ہے نا, یعنی ان کی پرسنالٹی سے لے کے ان کی اوور آل ان کی جو پوری یعنی سچویشن ہے نا, ان کو بدل دیتا ہے. صورتحال بدل جاتی ہے لوگوں کی زندگیوں کے ایک بچے کے آنے سے. مجھے پتہ یہ بہت ہی ایک تکیانوسی بات لگتی ہے کہ بھائی بچہ, ہاں جی, کہ بالکل. آپ کو کیا لگ رہا ہے زارا؟ اچھا, میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا ان کے بارے میں ڈسکور کیا ہے شادی کے بعد جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہی واز فیکنگ اٹ بیفور میرج. تو اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اور دوسری بات, جب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو شروع کے ٹائم میں اتنے ڈریسٹک ہارمونل چینجز ہوتے ہیں کہ نیچرلی آپ ہر چیز کو اوور تھنک کرتے ہیں. تو اس ٹائم میں ایک تو ڈپینڈ کرتا ہے, اگین میں کوئی ٹاکسک بیہیویئر کو وہ نہیں کر رہی, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز ہے, کون سی عادت ہے. اگر اٹس ایز سمپل ایز ساکس اتار کے سائڈ پہ پھینک دینا, تو وہ آپ ان کو کہہ سکتی ہیں, ایڈریس کر سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی چیز بہت سیریس ہے کہ وہ جیسے اف از چیٹنگ آن یو یا کوئی اور لڑکی ہے, تو وہ پھر آپ کا پھر بنتا ہے, اس پہ بالکل بنتا ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ اگنور کریں, آپ ان کو ایڈریس کریں اور بیٹھ کے کمیونیکیٹ کریں, آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں, جو کہ سب سے ضروری ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے آج کل تو آپس میں موسٹلی کپلز میں کوئی کمیونیکیشن ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یار اکٹھے ہو جاتے ہیں خاندان, اور لڑائیاں بیچ میں سے کیا نکلتی ہیں, یہ جی یار یہ کپڑے صوفے پہ رکھ دیتے ہیں. سب سے جو بڑا میرے خیال میں ایشو ہے جو میری یہ بہن نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے وہ ٹائم نہیں دیتے. آئی تھنک وہ اسی لیے ڈس ہارٹ ہو گیا نا جی, کیونکہ آپ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک لڑکے کے پیچھے جو آپ کے ساتھ پہلے پرفیکٹ تھا, ایک پرنس چارمنگ بندہ تھا, وہ ایک دم سے بدل جائے, تو ظاہر سی بات ہے آپ ڈس ہارٹ ہوئیں گے, آپ دکھی ہوں گے, آپ کو ٹینشن ہوگی کہ بھائی یہ تو وہ بندہ ہے ہی نہیں جس کو میں پیار کر رہی تھی, یا جو وہ بن رہا تھا, پورٹرے وہ کر رہا تھا. یہ وہ باہر جاتا ہے یار, کام کرتا ہے, یہ پورا دن گھر میں ہے, اس کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک, آپ کے ارلی فرسٹ ٹرائمیسٹر تو ویسے ہی اتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اوبویسلی آپ اوور تھنک کرتے ہو نا کہ میں نے اپنے ماں باپ, اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کے میں آ گئی ہوں. تو اب تو ہسبینڈ کا کام بنتا ہے نا کہ اس کو پیار دیں, اس کو اٹینشن دیں. اور اس کے لیے آئی تھنک اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کیونکہ اوبویسلی لو میرج ہے, آپ کی پہلے بھی آپس میں کمیونیکیشن تو ہوتی تھی, تو آپ اس کو بٹھائیں, اس سے بات کریں بیفور انوالونگ اینی ون ایلس, کہ آپ خود سے بات کریں اور پھر نوٹس کریں کہ بیہیویئر میں کتنا چینج آیا ہے. مے بی موسٹلی لڑکے آج کل ایزی لینا شروع کر دیتے ہیں آفٹر میرج, کیونکہ پہلے تو ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ گفٹس دے رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اب دیکھیں نا, یہ بھی ایک سائیکی ہوتی ہے کہ جی لڑکی مجھے حاصل ہو گئی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے پہلے تو کوشش کی نا کہ جی مجھے کسی طرح میری گرل فرینڈ سے شادی ہو جائے. اب جب اس کو ہو گئی تو مشن اس کا کمپلیٹ ہو گیا نا, ایگزیکٹلی کمپلیٹ ہو گیا. تو اب اس کو وہ چارم, ٹیکنیکلی وہ والا چارم تو نہیں نہ رہا, ٹھیک ہے پیار ہوتا ہے, ظاہر ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پیار ہی ختم ہو گیا, لیکن وہ والا چارم جو ہوتا ہے نا, وہ جو اٹریکشن ہوتی ہے کہ یار میں نے اس کو پانا ہے, وہ ختم ہو گئی ہے اس کی ٹیکنیکلی. وہ ایک بیسیکلی مشن بنا لیا نا کہ میں اب ایفرٹ کروں جو میرے سے ہو سکتی ہے. اور بعد میں پھر موسٹلی چھوڑ دیتے ہیں لڑکے, یار اب کیا کرنا ہے, بیوی ہے, اس کو پتہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور گفٹ چھوٹا بڑا تو نہیں ہوتا. لڑکیاں تو اسپیشلی جیسے ہم میں انوشے, ہم لوگ تو یار کوئی ایک پھول لا دیں, ہم کہیں گے واو. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. ہم لٹرلی اس کو انسٹا پہ لگا رہے ہوں گے کہ او مائی گاڈ فلاور ملا ہے. نہیں, اب یہ دیکھیں نا کہ اب اس کی فرسٹ پریگنینسی ہے یہ بہن کی, ٹھیک ہے, پتہ بھی نہیں ہے نا, اور ایگزیکٹلی, اور آپ آلریڈی اتنے اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے یا کیا ہوگا. اور اس سچویشن میں آپ کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی ہے. اور یہ جو اسٹیج ہوتی ہے نا پریگنینسی, چائلڈ برتھ, اس میں مجھے لگتا ہے سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کی ریلیشن شپ کا. اور اگر آپ اس کو پاس کر لیتے ہیں نا تو آپ پھر بیسٹ ہے آپ کی لائف, بیکاز یہ اتنا اسٹریسفل اور اتنا مشکل ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی کے سب سے جو ڈارک پارٹس ہوتے ہیں نا وہ سامنے آتے ہیں, ہسبینڈ کے بھی اور وائف کے بھی. تو یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ آپ کو ایک دوسرے کے لیے نا سمپتھی اور پیار دل میں رکھنا چاہیے. اگر آپ ریزینٹ کرنا شروع کر دیں گے نا
تو بڑا مشکل ہو جائے گا اور ریزنٹمنٹ آ جاتی ہے یار. اگر یہ لڑکی جو ہے, یہ جو بہن ہے, یہ اس سچویشن میں ہے کہ وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو رہی ہیں, اور یہ نارمل ہے کیونکہ آلریڈی ان کے اندر ایک اور جیتی جاتی جان آ گئی ہے ماشاءاللہ. اللہ نے ان کو ایک اور یعنی بہت پیاری نعمت سے نواز رہا ہے, اور اب وہ آلریڈی اسٹریس میں ہیں. اس اسٹریس میں ان کو جس کی ضرورت ہے وہ بندہ نہیں ہے پاس, تو ظاہر سی بات ہے وہ سوچیں گی کہ یار یہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاروں, یعنی میں ایک بچہ لے آؤں, زندگی ایک اور لے آؤں, اور میں نے رہنا کس کے حوالے ہے. وہ بندہ تو مجھے لفٹ بھی نہیں کرا رہا. کیونکہ برتھ کے بعد تو وہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. اور امیجن نا کہ آپ بچہ لے کے بیٹھے ہو فرسٹ, اس میں جو 4th ٹرائمیسٹر جس کو بولتے ہیں, اور آپ کا ہسبینڈ آپ کو چھوڑ کے دوستوں کے ساتھ چلا گیا, اور وہ رات کو آ رہے ہیں, کیونکہ ٹیکنیکلی وہ بندہ بیچلر لائف گزار رہا ہے. اس نے یہ چیز کو اس وقت مائنڈ میں بٹھایا نہیں ہے کہ بھائی میری شادی ہو گئی ہے, میرے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے, اور اب میری پہلی پرائیورٹی میری بیوی ہے. یہ کیوں نہیں مرد سمجھتے کہ ہماری شادی کے بعد پہلی پرائیورٹی بیوی ہوتی ہے, یہ باقی چیزیں یا یہ لڑکے یا دوستیاں یا کچھ اور نہیں ہوتا, بلکہ بیوی ہوتی ہے. اسلامی طور پہ بھی آپ کی بیوی جب شادی ہو گئی تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے, کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے, آپ کے نام سے آپ کے گھر میں آئی ہے, آپ کے لیے آئی ہے. اور یار ہیپی کپلز دیکھو اپنے اراؤنڈ, تو وہ یہی ہے کہ وہ ٹائم دیتے ہیں ایک دوسرے کو, اور وہ لڑکا یا لڑکی اپنے آپ کو سنگل نہیں سمجھتے. بالکل ایسے. اور جو سنگل لڑکا ہوتا ہے وہ تو چلو کسی بھی ٹائم دوستوں کے ساتھ نکل گیا, چلا گیا, اور جب مرضی آ رہا ہے. لیکن شادی شدہ مرد تو ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ بیٹھے ہیں, انتظار میں بیٹھے ہیں, اور کب آئے گا. آپ کی اپنی طبیعت خراب ہے, آپ چائلڈ برتھ کا ٹراما ہے, آپ کو بچہ رو رہا ہے, 100 چیزیں ہوتی ہیں, 100 ضرورتیں ہوتی ہیں. آپ ایون یار آپ نیو بورن کا خیال رکھ رہے ہو, اپنا کھانا پینا, باتھ روم جانا نہیں پاسبل ہوتا. بالکل. اور وہ آپ کا ہسبینڈ ہے جو کہ رات کو 9 بجے گیا ہے, اور پھر 2-3 بج گئے اور وہ گھر نہیں آیا, تو پھر کیا دل میں پیار ہونا ہے, اور کیا ریزنٹمنٹ نہیں پیدا ہونی. مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ میرے خیال میں جہاں تک میں سوچ سکتی ہوں, مجھے یہ لگ رہا ہے پرسنلی کہ نا بہن کو اپنے ہسبینڈ سے, پیرنٹ سے بات کرنے سے پہلے اپنے ہسبینڈ سے نا 1-on-1 بات کرنی چاہیے. 1-on-1, کیونکہ اس طرح پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکے کے پرسپیکٹیو سے وہ کچھ ایسا نہ کر رہا ہو, کچھ غلط, کچھ برا نہ کر رہا ہو, وہ اپنی ساری رسپانسبلٹیز پوری کر رہا ہو. تو اٹ ریئلی ڈپینڈز آن کہ وٹ کائنڈ آف چینج. کیونکہ نا یہ لڑکے اتنا ڈیپ تھنک کرتے نہیں ہیں. میں آنیسٹلی بتاؤں, دے آر ویری ڈم. لائک وہ بالکل جیسے جس کو کہتے ہیں نا گولڈن ریٹریور ٹائپ بندے ہوتے ہیں. لائک ہر بندے کا نہیں میں کہہ سکتی, لیکن یہ سٹوری سن کے مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ اگر وہ اتنا پہلے تھا اور ایک دم اب سڈن وہ اس طرح ہو رہا ہے, تو اس کے مائنڈ میں اس کو یہ فیلنگ ہے کہ اب ہم دونوں خوشی خوشی رہ رہے ہیں, تو اس کو وہ فیلنگ نہیں آ رہی ہے. وہ نارمل روٹین سے چل رہا ہوگا نا, اس کے لیے کچھ اسپیشل وہ نہیں, بیکاز اس کے ہارمونس تو بالکل اسٹیبل ہیں, تو آپ کے اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں. ہاں, تو وہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے تھوڑا سا. اور موسٹلی اگر آپ نے اپنے گھر میں دیکھا نہ ہو نا, بڑے بھائی کی شادی نہ ہوئی ہو یا لڑکا خود بڑا ہو, تو اس کو نہیں پتا ہوتا, یہ چیزیں دیکھی نہیں ہوتی. اور یہ باتیں بتانی پڑتی ہیں. آپ شیئر کریں گے تو حل نکلے گا, دل میں رکھ کے بیٹھو گے تو لڑائیاں بڑھیں گی, مس انڈرسٹینڈنگز بڑھیں گی, اور ضرور گھر خراب ہوگا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کوشش کریں, اگنور کریں, آپس میں ٹائم اسپینڈ کریں. وہ آئے بیٹھیں, کچھ کھانا منگوائیں, مووی لگائیں, آپس میں کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. اسپیشلی فون سائڈ پہ رکھ کے کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. یہ ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ دونوں اسکرولنگ کر رہے ہیں اور بس چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرے خیال میں مجھے پرسنلی اب یہی لگ رہا ہے کہ آپ ان کو بٹھائیں, پیار سے روم میں بیٹھیں, 1-on-1 ان سے ٹھنڈے اور کام طریقے سے ان سے بات کریں, اور ان سے پوچھیں کہ مجھے یہ چیزیں فیل ہو رہی ہیں, تو کیا سچویشن ہے, کیا ایشو ہے, کوئی بات ہوئی ہے, کیا میں نے کچھ کیا ہے, کیا آپ کو کچھ فیل ہو رہا ہے, یا کام کا سٹریس ہے. کیونکہ کبھی کبھی مرد کام کے سٹریس میں بھی نا وہ خاموش ہو جاتے ہیں بالکل ہی, اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی غلطی ہے یا ہم پہ ریاکشن شو کر رہے ہیں, جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی, کئی دفعہ آپ کے باہر بزنس میں مسئلہ ہوتا ہے, آفس میں مسئلہ ہوتا ہے, تو موسٹلی جو ہم نے دیکھا ہے یار, ایون ہمارے فادرز, وہ گھر میں نہیں یہ ٹینشنز لے کے آتے تھے, لیکن آپ کے موڈ پہ افیکٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں, اتنی بڑی بڑی چیزیں باہر ہو جاتی ہیں. تو آپ شیئر کریں, ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی چیز چل رہی ہو ورک لائف میں, تو ریلیکس رہیں, خوش رہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کریں. بڑی چیزیں اللہ نہ کریں ہوں تو پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور میرڈ لائف ایک بلیسنگ ہے, اس کو انجوائے کریں, بیبی ایک بلیسنگ ہے, اپنا خیال رکھیں, اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. پلیز ڈو ای میل اس, اینڈ پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. یس پلیز ہمارے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈز آپ مس نہ کریں.
اور ہم اور ڈھیر ساری مزیدار سٹوریز لے کے آئیں گے آپ لوگ کے لیے, کیونکہ ہم اس طرح اویئرنیس پیدا ہوتی ہے, اس طرح پتہ چلتا ہے کہ سب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ان چیزوں سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے, بچا جا سکتا ہے. اور اپنی پازیٹیو بھی شیئر کریں. یہ اسپیس ہماری بڑی انکلوسیو سی اسپیس ہے, اور یہ بہنوں کا ایک ہماری کمیونٹی بن جائے گی کہ بالکل صحیح ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں ملاقات ہوتی ہے. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ونس اگین میں کہہ رہی ہوں اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ.